آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے کچھ لوگ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت کہتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کی کرنسی دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اسی ملک سے امریکہ اور اسرائیل خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو عالمی پابندیوں میں گرا ہونے کے باوجود میزائلز، ڈرونز، سیٹلائٹس اور ایٹمی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے۔ دوستو، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایران کے بارے میں اچھے خیالات نہ ہوں، کیونکہ میڈیا اکثر ایران کی ایک منفی تصویر دکھاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے یہ صرف ریگستانوں، جنگوں اور شدت پسندی کا ملک ہے، لیکن آج میں آپ کو ایران کا وہ رخ دکھانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ ایک ایسا ایران جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب آج بھی زندہ ہے، جہاں جدید شہر یورپ کا منظر پیش کرتے ہیں اور جہاں کی سیاست پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جیسے جیسے یہ ڈاکومنٹری آگے بڑھے گی ایران کے بارے میں آپ کی سوچ مکمل بدل جائے گی۔ اور اگر آپ دنیا کے چھپے ہوئے حقائق، اسلامی تاریخ، جدید جنگوں اور طاقتور ممالک کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر دلچسپ ڈاکومنٹری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو دوستو، آئیے اب اپنے شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران، جس کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، تاریخ میں اس ملک کو فارس کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج بھی فارسی زبان، فارسی قلین اور فارسی تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہزاروں سال پہلے عظیم فارسی سلطنتیں قائم تھیں جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ کئی مورخین کے مطابق سائرس اعظم وہی شخصیت ہیں جنہیں بعض لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ اگرچہ اس بارے میں حتمی علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سائرس اعظم دنیا کے عظیم فاتحین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بابل فتح کیا، یہودیوں کو آزادی دی اور فارسی کی ایک چھوٹی سی سلطنت کو دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، ایران مشرق وسطیٰ میں ایک انتہائی اہم مقام پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، آذربائیجان، ارمینیا، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں، جبکہ جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان موجود ہے۔ دنیا کا بہت بڑا تیل انہی سمندری راستوں سے گزرتا ہے، اسی لیے اگر ایران چاہے تو پوری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں ہمیشہ ایران پر نظر رکھتی ہیں۔ ایران رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایران انتظامی لحاظ سے 31 صوبوں میں تقسیم ہے۔ اس کا دارالحکومت تہران ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور جدید شہر سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ صرف میڈیا کی خبریں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایران شاید ایک تباہ حال ملک ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ تہران کی کئی سڑکیں، پل، مالز اور جدید عمارتیں کسی یورپی شہر کا منظر پیش کرتی ہیں۔ صاف ستھری شاہراہیں، لگژری کیفے اور رات کے وقت جگمگاتی روشنیاں، یہ سب دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہی ملک دنیا کی سخت ترین پابندیوں کا شکار ہے۔ دوستو، ایران کی کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ غربت نہیں بلکہ امریکہ اور مغربی ممالک کی اقتصادی پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت شدید متاثر ہوئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ایران نے ترقی کرنا نہیں چھوڑی۔ ایران آج دفاعی ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، ایٹمی تحقیق اور انجینئرنگ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ایران کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور تک حملہ کر سکتے ہیں۔ ایسے جدید ڈرون موجود ہیں جنہوں نے روس یوکرین جنگ کے بعد پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ایران کو صرف ایک عام ملک نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک خطرہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، ایران کا سب سے متنازع معاملہ اس کا جوہری پروگرام ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف بجلی اور تحقیق کے لیے جوہری توانائی چاہتا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو شک ہے کہ ایران خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی سالوں سے مذاکرات، پابندیاں، دھمکیاں اور خفیہ کارروائیاں جاری ہیں۔ دوستو، اگر ایران کی تاریخ کی بات کریں تو 1989 کا اسلامی انقلاب سب سے اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس انقلاب سے پہلے ایران پر شاہ رضا پہلوی کی حکومت تھی، لیکن عوام اور مذہبی طبقے میں غصہ بڑھتا گیا، پھر احتجاج شروع ہوئے اور آخرکار آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اس انقلاب کے بعد ایران مکمل طور پر بدل گیا۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات مسلسل خراب ہوتے چلے گئے اور آج تک دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، ایران کا سیاسی نظام دنیا کے دوسرے ممالک سے کافی مختلف ہے۔
यहाँ सदर भी मौजूद होता है, पार्लियामेंट भी, लेकिन सबसे ताकतवर शख्सियत सुप्रीम लीडर होता है। सुप्रीम लीडर फौज, अदलिया, मीडिया और अहम रियासती अदारों पर असर रखता है। 2026 के मौजूदा हालात में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई हैं। वो आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं और आज ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत समझे जाते हैं। 2026 में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद इतराज़ात उठाए, जबकि ईरान ने अपने जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की ताकत दिखाना शुरू कर दी। मिडल ईस्ट एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच गया। खलीज फारस में जंगी जहाज बढ़ने लगे। अब नए हरमुज़ में सूरत हाल ख़तरनाक होती चली गई और दुनिया को खौफ होने लगा कि अगर मुकम्मल जंग शुरू हुई तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होगी, क्योंकि दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। दोस्तों, ईरान की सबसे दिलचस्प चीज़ इसकी नौजवान नस्ल है। एक तरफ सख्त मजहबी निज़ाम और दूसरी तरफ जदीद सोच। ईरानी नौजवान आज सोशल मीडिया, मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत से नौजवान तब्दीली चाहते हैं, जबकि कुछ लोग मौजूदा निज़ाम की हमायत भी करते हैं। अगर ईरान के मशहूर शहरों की बात करें तो इस्फहान को निस्फ़े जहान कहा जाता है। यानी अगर आपने इस्फहान देख लिया तो गोया आधी दुनिया देख ली। ये शहर अपनी खूबसूरत मसाजिद, बाज़ारों और इस्लामी तर्ज तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मशहद ईरान का दूसरा बड़ा शहर है। शिराज शायरी, बगात और तारीख़ी मकामात का शहर है। मशहूर फ़ारसी शायर सादी और हाफिज़ का ताल्लुक़ भी इसी शहर से था। दोस्तों, ईरान में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप मरीख पर आ गए हों। वहां के पहाड़, ज़मीन और माहौल बिल्कुल किसी और सियारे जैसा महसूस होता है। ईरान के कदीम बाज़ार भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तब्रेज़ बाज़ार, ग्रैंड बाज़ार तेहरान और इस्फहान के कदीम बाज़ार आज भी सदियों पुरानी तहजीब को ज़िंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, इतनी पाबंदियों, इतने दबाव और इतनी आलमी मुखालफत के बावजूद भी ईरान आज तक मुकम्मल तौर पर झुका नहीं, और यही चीज़ ईरान को दुनिया के सबसे पुरअसरार और ताकतवर ममालिक में शामिल करती है। यहाँ आपको कदीम सल्तनतों की तारीख़ भी मिलेगी, जदीद मिसाइल भी, मजहबी इनकलाब भी और तब्दीली चाहने वाली नई नस्ल भी। सवाल ये है, क्या ईरान आने वाले सालों में मज़ीद ताकतवर होगा? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान कभी मुकम्मल जंग होगी, या दुनिया एक नए ताकतवर ईरान को कबूल करने जा रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।